امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیرین زادہ اور اس وقت میں گبین جبہ کے علاقے صخرہ میں موجود ہوں. گبین جبہ سے تقریباً 3-4 کلومیٹر پہلے یہ علاقہ آتا ہے اور صخرہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ایک مسجد شہید ہوا ہے جو ابھی اس پر کام جاری ہے. مطلب اس کو جو لینٹر ہے اس کو توڑ رہی ہے اور لوہا نکال رہے ہیں. تو یہاں پر ایک کافی بڑا مسجد تھا، وہ شہید ہو گیا ہے. دریا کے ساتھ جتنے بھی مکانات ہیں تو ان کو جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے. اس طرف اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ ایریا اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مکانات جو ہے نا وہ ہوا میں معلق ہے اور نیچے جو زمین ہے وہ کھسک گئی ہے، دریا برد ہو گئی ہے. تو پانی کی بہاؤ میں تو ابھی کمی ہے، لیکن نارمل پانی بہہ رہا ہے. لیکن جو سیلابی ریلا گزرا ہے اس نے بہت سارے نقصانات کیے ہیں. تو آگے جاتے ہیں، آگے بھی آپ کو دکھائیں گے، لیکن یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ مقامی لوگوں سے بات چیت ہو جائے تو کس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی، کیا نام ہے آپ کا اور آپ یہاں کی رہائشی ہو؟ شیر ولی خان ہوں میں. اچھا، تو یہ بتائیں کہ کتنے نقصانات ہوئے ہیں؟ بہت زیادہ نقصان ہوئے ہیں. اچھا، کتنے مکانات بہ گئے، کتنے دکانیں، کیا؟ 5-6 مکانات یہاں پل کے نیچے تھے، اچھا وہ گیا ہی. ٹھیک ہے. اور اس طرف مسجد ہے، اچھا بڑا مسجد تھا، ٹھیک ہے. وہ بہہ گئے ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے گاؤں 2-3 گاؤں ہے وہ بہہ گئے ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ نیم محمد سلیم. محمد سلیم، کتنے نقصانات یہاں پر ہوئے ہیں اور ابھی تاریخ صورتحال کیا ہے؟ دا غزنی رانه مکچر یو وړی دی او د خدای تعالی جزان یو مزدوران یو ډېر زیاتې را سره شوی دی. ها مکچر په شپږ لکه لکه باندې. او جی څه کار کوي؟ هغه د روډ دا کار کو باجری دا روډ دا. او جی او سر غریب ولې دی ډېر زیاتو مزدوران خلک زموږ سره د سرکار د طرف ریډي پوشي ډېر زیات اجازه ولې دی جی. او جو دا مرګره هم دی جی. ها تاسو نقصان شوی دی؟ مکچر د گاډۍ دی، بیلچې دی، غزونه دي. او دا زموږ دغه راپورټ هغه سم مخامخ دي که نه، سرکار د طرف چې زموږ سره لږ هیلپ وشي که نه. صحیح دی، بالکل ټیک شو. مکچر موږ په کرایې راوستی او لکه هغې اوس زموږ نه سړی تاوان غواړي 6 لکه روپۍ دي. او سر چې د کور نه راوځو لکه دغه شان پیسې د بل نه راخلو. ان کے جو ہے نا ان کے پاس مکسچر ایک روڈ میں استعمال ہوتا ہے، وہ بہ گیا ہے. اس میں تقریباً کوئی 6-7 لاکھ روپے ان کا مطلب قیمت ہے اور یہ بتا رہے ہیں کہ ہم وہ کرایہ پر لے کے آئے تھے، وہ بہ گیا ہے. تو اب ہم سے وہ لوگ پیسے مانگ رہے ہیں اور ہمارے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، تو کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ مدد کی جائے. گبین جبہ کا سڑک تقریباً زیادہ تر بحال ہے ابھی تک، تو راستہ بالکل ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک جو لالکو گاؤں ہے، اس کے لیے ایک رابطہ سڑک ہے، رابطہ برج بھی ہے، لیکن یہ بھی بہا کر لے گئے ہیں. اور لیکن خوش قسمتی سے بہت اہم بات یہ ہے کہ اس پر تعمیراتی کام کا آغاز بھی ہو چکا ہے صوبائی حکومت کی جانب سے. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ جو مین روڈ ہے وہ مکمل طور پر واش اوے ہو چکا ہے، یعنی مکمل طور پر بہہ گیا ہے. تو یہاں پر حالات بالکل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، برج پورا یہ اس پر پانی آیا ہے. اور یہ سڑک ہے، یہ لالکو سڑک ہے. لالکو سڑک اگر آپ دیکھیں تو اس کا نام و نشان نہیں ہے اور مکمل طور پر بہہ گیا ہے وہاں تک. باقی یہاں پر جو ہے کام جاری ہے. اگر آپ دیکھیں 3 ایکسیویٹر یہاں پر لگے ہیں، 1 ایکسیویٹر اس پر طرف لگے ہیں. تو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر کام نہیں ہو رہا ہے تو ہم نے بھی دکھایا ہے، اگر کام ہو رہا ہے تو وہ بھی دکھائیں گے. دونوں جو ہے نا ضروری ہے تاکہ تھوڑا سا علاقے کے عوام کو ریلیف ملے. ساتھ رہیں. یا تو بہت نقصان ہوئے ہمارا. تو ایک پشپارم میں وہ بہ گیا ہے. ادھر ہمارا گھر کا نقصان بھی ہوا تو ہوا ہے. یہ لالکو میں ہوا؟ کہاں پر ہوا ہے؟ یہ لالکو بیلا میں ہوا ہے. بیلا میں ہوا ہے.
لال کو یعنی گبین جبا سے پہلے جو علاقہ ہے، لیکن زیادہ تر جو علاقہ ہے اللہ کا شکر ہے محفوظ ہے، لیکن یہ اگر آپ دیکھیں جو ان کی جو زرعی زمینیں ہیں وہ بہہ گئے ہیں سارے. ادھر نیچے یہ جو مکان ہے، یہ والا مکان جو ہے نا یہ بھی بہہ گیا ہے. بر لالکو میں موجود ہوں. باروئی خور نے بھی یہاں پر بہت سارا نقصان یہاں پر پہنچایا ہے. یہاں اگر آپ سامنے دیکھیں تو یہ ٹراؤٹ فش فارم ہے، سامنے اس کے ساتھ ہوٹل ہے. اگر آپ سامنے دیکھیں تو وہ بھی ہوٹل ہے، اس کا کچھ ایریا جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا ہے. بہت زیادہ نقصانات ہوئے، خاص کر چونکہ گبین جبا اور یہ لالکو ایریا جو ہے ٹراؤٹ فش کے حوالے سے بہت زیادہ پیداوار تھی، یہاں پر بہت زیادہ ہچتے تھی. تو یہاں پر ہمارے ساتھ ایک مقامی شہری موجود ہے، ان سے جانتے ہیں. آپ کا نام کیا ہے اور یہ بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے آپ لوگوں کا؟ ہمارا نام علمگیر ہے. دیکھیے ہمارا تو کروڑوں کا نقصان ہوا. یہ میں نہیں کہہ سکتا خالی ٹراؤٹ کا، تعمیر تو اپنے جگہ پہ چھوڑ دو، لیکن پہلے میں یہاں کا جو بانی تھا ٹراؤٹ کا میں تھا لالکو میں، یہ سارے علاقے کو پتہ ہے. لیکن اب ہمارا الحمدللہ یہاں وزیر اعلیٰ صاحب خود آیا، اس کا بھائی آیا پوچھنے کے لیے، لیکن اب انشاءاللہ اس پر کوئی کچھ نہ کچھ سٹارٹ لے گا. تو جب حکومت کوئی نہ کوئی معاوضہ دے گا تو انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ اپنے کام کو سٹارٹ کریں گے. انشاءاللہ ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ. گبین جبا اور اس علاقے کے سابق ناظم خیرات محمد موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ اس علاقے میں کتنا نقصان ہوا ہے گبین جبا، لالکو اور بر لالکو اور اسی طرح آس پاس علاقوں میں. اور یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ گبین جبا کب تک بحال ہو جائے گا، سڑک کتنا بہہ گیا ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاحوں کی آمد و رفت کچھ دنوں میں بحال ہو جائے گی؟ یہاں تقریباً 100-150 مکمل گھر جو ہے نا وہ تباہ ہو چکا ہے. یہاں سرخونوں میں پورا گاؤں تقریباً کوئی 30 گھر وہاں تباہ ہو چکا ہے. اوغز قص میں بھی کافی گھر مکمل تباہ ہو چکا ہے. اسی طرح شہید بیلا کاڑخوڑ، کز لالکو، بر لالکو، سیرئی میں بھی کافی گھر ہے. نیچے بیلے ہے وہ بھی لالکو میں ہے، وہاں بھی 5-6 گھر مکمل ڈیمیج ہو چکا ہے. باقی جو ٹراؤٹ فش فارم ہے یا ہوٹل ہے یا روڈ ہے سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. لیکن 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، لیکن اس وقت ہم اپنی مدد آپ کام کر رہا تھا. اس دفعہ سیلاب نے بہت نقصان کیا، لیکن الحمدللہ پاکستان تحریک انصاف کا گورنمنٹ تھا اور محمود خان ہمارا اپنا وزیر اعلیٰ تھا، اس کا بھائی احمد خان اور تحصیل میئر عبداللہ خان، وہ روز ادھر آتے ہیں اور لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں. اور ابھی تک ہمارا سرخونوں تک تقریباً روڈ کا کام جو ہے نا وہ ایمرجنسی بحال ہو چکا ہے. متبادل راستے پر ہم جا رہے ہیں. یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ گبین جبا سڑک تھی اور وہ سڑک جو ہے نا بالکل مکمل بہہ گیا ہے. اگر آپ مکان دیکھیں تو بالکل ہوا میں معلق ہے، آدھا مکان جو ہے نا وہ بہہ گیا ہے، آدھا موجود ہے. اسی طرح برج اگر آپ دیکھیں تو برج بھی بہہ گیا ہے، اور سامنے اگر وہ مکانات آپ دیکھیں کہ اس کو نقصان پہنچا ہے تو قریباً کوئی 1.5-2 کلومیٹر کا راستہ جو ہے نا سڑک بہہ گیا ہے گبین جبا کا. تو ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے. گاڑی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گاڑیاں بھی جو ہے نا وہ گیراج کے اندر ہی پھنسی ہیں. تو یہ صورتحال ہے. نہیں یہ گبین جبا روڈ ہے. ابھی تو روڈ کا نام و نشان نہیں ہے، لیکن اس کا جگہ کا نام ہے سرخونہ. سرخونہ کم از کم 15-16 گھر بہ گیا. یہاں پش فارم تھا، کنجو والا کے لوگ تھے، یہاں دکانیں تھے، مارکیٹ تھا، یہاں ارا مشین تھا. تو یہاں لوگوں کا بہت زیادہ نقصان جو لالکو میں ہوا تھا، یہاں آبادی کا بہت زیادہ نقصان یہاں تک ہوا.
تو یہاں ہمارا تو ماشاءاللہ ساتھ میں ہوٹل بھی تھا اور فش فارم بھی تھا، تو ہمارا یہاں کم از کم 2-2.5 کروڑ کا یہاں نقصان ہوا. لیکن کیا کرے، تو یا اللہ کی طرف سے ایک آفت آیا، ایک عذاب آیا تھا. یہ طوفان نہیں تھا، یہ سیلاب نہیں تھا، یہ ایک عذاب تھا، کیونکہ زمین سے پانی نکل رہا تھا، اوپر سے تو نہیں آ رہا تھا. تو یہاں ہمارا کم از کم 2-2.5 کروڑ کا یہاں نقصان ہوا کم از کم، کیونکہ آبادی ہمارا پورا ڈیمیج ہو گیا. یہاں یہ جو پول ہے، پول بہ گیا. یہ کیونکہ اس جگہ کا نام ہے شہید بیل ہے، یہ بن جبیر روڈ کے پڑا ہے سارا. تو یہ جو ہمارا کمرشل روڈ ہے یہ، اور یہ تو شاخ ہے شہید بیلا. تو یہ ہمارا ہے ٹراؤٹ فش فارم الجزیرہ ٹراؤٹ فش فارم ہے. اس میں ہمارا 2-2.5 کا نقصان ہوا. میرا نام اورنگزیب ہے، ادھر کا رئیس ہوں، اور ہمارا جو یہ ہوٹل ہے یہ پانی آیا ہے سیلاب کا. ادھر ٹراؤٹ فش فارم تھا، وہ تو سیلاب میں بہہ کے لے کے چلا گیا ہے. سارا جو ہے نا مچھلی تباہ ہوا ہے، اور فشری کا جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ڈیمیج ہوا ہے. تقریباً کوئی 1 گھنٹہ پیدل سفر ہم نے کیا راستے میں کوریج کرتے ہوئے، اور ابھی بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بیس کیمپ تک ہم پہنچ جائیں. اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو ابشار ہوٹل ہے جو اس کو کافی نقصان پہنچا ہے، اور اس کے سارے کمرے ڈیمیج ہو گئے ہیں. یہاں پر ایک ہچڑی تھی وہ بھی بہہ گئی ہے. تو بہت زیادہ نقصانات. اس کی جو آنر ہے عزیز اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کتنا نقصان ہوا ہوگا اور کتنے کمرے تباہ ہوئے، کیا کیا نقصانات ہوئے ہیں. ادھر ہمارا برج تھا پل، اور اس کے یہ ہچڑی ہے سامنے، اگر آپ لوگ دکھائے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے سامنے ادھر نیچے جنریٹر لگا ہوا تھا، اور پورا جو فرنیچر تھا اس میں اندر جو فوم وغیرہ بیڈ شیٹ جو تھا وہ پورا یعنی بہ گیا ہے. ٹھیک ہے. اور کمرے جو پورا کمرے، اور وہ لینٹر سامنے جو ہے یہ اس دن ہم لوگوں نے اس نے لینٹر کیا تھا. وہ جو پورا وہ بہ گیا ہے ساتھ میں سر. ٹھیک ہے. تو یہ جو بقایا بلڈنگ ہے یہ قابل استعمال ہے نہیں ہے، یہ کریک ہوا ہے کیا؟ یہ سب کریک ہے سر. یہ اس میں اگر ہم لوگ دوبارہ بنانا پڑے گا اس کو سر. اس کو مطلب گرا کے دوبارہ نہیں آبادی. بالکل سر، بالکل سر، ایسے ہی کرے گا. ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آپ کو دکھاؤں. اگر آپ دیکھیں تو چونکہ ہم یہاں پر میں کئی دفعہ یہاں رک چکا ہوں، تو یہاں پر ان کا اپنا پاور ہاؤس تھا، یعنی پن بجلی گھر تھا، اس کے ساتھ ٹراؤٹ ہچڑی تھی. تو کروڑوں روپے کی جو مطلب مچھلی ہے اور اس طرح عمارت، وہ سب جو ہے نا وہ ختم ہو گئے ہیں.